السلام علیکم، آئی ہوپ یو پیپل آر ڈوئنگ ویل اینڈ گڈ. تو جی آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح خیبر میں جرگہ ہوا تھا جس میں پورے کے پی کے، ناٹ اونلی کے پی کے بٹ آل پاکستان سے جو پختون تھے انہوں نے شرکت کی تھی. اینڈ اس جرگے کی جو انتظامی امور تھے وہ پی ٹی ایم نے، پشتون تحفظ موومنٹ جو محظوظ پشتین کا ہے، انہوں نے ان کے انتظامات کیے تھے. تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اب جرگہ کنکلوڈ ہوا ہے، اور جرگے نے جو ڈیمانڈ رکھی ہے یا جو مختلف شکیں ہیں ان کی، تو ہم اس کو بریفلی ڈسکرائب کریں گے. کتنی شکیں؟ آلموسٹ 24-25 بنتی ہے، اور بھی ہے لیکن انہوں نے یہی بتایا فی الحال. اینڈ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ جرگہ جو ہے یہ یہاں پر 80 ممبرس کی ایک کمیٹی اب تشکیل دے گی. اینڈ اس کمیٹی میں ضلع کے جو ممبران ہیں، ضلع کے جو سینئرز ہوتے ہیں اینڈ پولیٹیکل پارٹیز کے، وہ بھی اس میں ہوں گے. اینڈ دوسرا جو میجر پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ابھی جہاں پر جرگہ منعقد ہوا ہے یہاں پر ہی ایک مرکز، ایک سینٹر بنے گا جس میں یہ لوگ آئندہ کے لیے پھر لائحہ عمل تیار کریں گے. سب سے پہلے پیس ہے. پیس دا موسٹ امپورٹنٹ اور سینٹرل ڈیمانڈ آف دس جرگہ واس. یہ کس طرح سے ہوگا؟ ڈی ملٹرائزیشن. جہاں جتنی بھی ملٹری ہے قبائلی علاقہ جات میں یا جو پوری کے پی کے میں جہاں پر آپریشن وغیرہ ہو رہے وہاں سے ڈی ملٹرائزیشن ہوگی، ملٹری نکالی جائے گی. اینڈ ڈی طالبانائزیشن، طالبان جس فارم میں بھی ہے، چاہے وہ ٹی ٹی پی ہو، چاہے وہ داعش ہو، آئیسو، جو کوئی بھی ہو، وہ وہاں سے نکالے جائیں گے. اف ناٹ ود ان 2 months پھر یہ کہہ رہے کہ ہم خود ایکشن لیں گے اینڈ وی نو ہاؤ ٹو ڈیل ود دس. اینڈ دوسرا جو پوائنٹ تھا وہ یہ کہہ رہے کہ ہر ضلع سے 3,000 ممبرز یا نوجوان اکٹھے ہوں گے ہر ڈسٹرکٹ سے، اینڈ دین اینڈ ہر ایک پولیٹیکل پارٹی سے. صحیح ہے. اور یہ بنیں گے ٹوٹل 2,40,000 240 کے یہ بن جائیں گے. اینڈ دین یہ کیا کریں گے؟ یہ جو اپنے ضلع ہے، رسپیکٹو ضلع ہے، ان میں یہ ان کی جو ایشوز ہے ان کو ایڈریس کریں گے، ان کو حل کریں گے. صحیح ہے. تیسرا جو ان کا مین ایجنڈا تھا وہ تھا ریسورسز. ریسورسز پر انہوں نے فل ڈاکومنٹری پیش کی کہ کون کون سی ریسورسز کہاں کہاں سے جا رہے ہیں، اور یہ جو چمن سے لے کر کوہستان، چترال تک جتنے بھی ریسورسز ہیں ان کے لیے پراپر ایک سب کمیٹی بنے گی جو سینٹرل کمیٹی اسے تشکیل دے گی. اینڈ وہ ان ریسورسز کی جانچ پڑتال کرے گی، کتنے آ رہے کتنے جا رہے ہیں، کوئی اس پر کسی کی تو ہیجمنی یا کوئی سینٹرلائز تو نہیں ہے، کوئی اس پر کسی نے قبضہ تو نہیں کیا. یہ سارے آن دا اسپاٹ اگر کسی کو پتہ چل گیا کمیٹی والوں کو کہ ہاں یہاں پر کوئی کرپشن ہو رہی ہے، کوئی ایسا سین ہے کہ ایک ہی بندے نے سب کچھ ہڑپ کر رکھا ہے، تو وہ وہاں پر اسے اسٹاپ کریں گے. تیسرا پوائنٹ ہو گیا. اب چوتھا پوائنٹ ہو گیا، وہ تھا ان کا جو مین تھا وہ تھا مسنگ پرسن. مسنگ پرسن نیشنل انٹرنیشنل لیول پر. یہاں پر جو میں نے نیشنل انٹرنیشنل لیول کا پوائنٹ لے کے اس کا مطلب یہ ہے کہ کے پی کے جتنے بھی وہ کلا ہے، جتنی بھی سارے لوگ ہیں وہ اکٹھے ہوں گے اور وہ نیشنل لیول پر ہائی کورٹ، سپریم کورٹ پر ان مسنگ پرسن کا کیس لڑیں گے. اینڈ دین انٹرنیشنل کرمنل کورٹ یا اس طرح کی جو یو این ہے، ہیومن رائٹس ہے، وہاں پر بھی یہ لڑیں گے. تو یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ تھا. پانچواں جو پوائنٹ تھا وہ اگین ریسورسز میں کیا ہے؟ الیکٹریسٹی. الیکٹریسٹی یہ کیا کہہ رہے کہ قبائلی علاقہ جات ہے ان کے لیے بجلی فری ہوں گی. فری ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں پر بجلی فری ہے تو وہاں پر بجلی ہے نہیں، وہاں بجلی بھی ہوں گی، کیونکہ وہاں پر 20 21 22 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، وہ نہیں ہوگی. اینڈ دا نیکسٹ پوائنٹ از کے پی کیم ہے، چونکہ بجلی ہم ہی وہ کہہ رہے کہ زیادہ پیدا کر رہے، تو وہ ہم صرف اور صرف RS5 پر یونٹ پے کریں گے، اس کے زیادہ ہم نہیں پے کریں گے چاہے جو بھی ہو. ففتھ پوائنٹ. اب اس کے بعد 6 نمبر پوائنٹ ہے وہ ہے ڈیورن لینڈ کا ایشو. ڈیورن لینڈ کا ایشو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں پر عام دور میں ابھی تجارت وغیرہ میں بڑے سے 2010 کے بعد آنورڈ جو پالیسی ویزا اور پاسپورٹ کی بنی ہے، یہ کہہ رہے کہ وہ نہیں چلے گی بیٹا. مطلب 2010 سے پری جس طرح سسٹم تھا، کوئی بھی جو سسٹم تھا اس کے ذریعے جو آمد و رفت ہوتی تھی اسی طرح ہی بحال ہوگا. ویزا میزا پاسپورٹ کا ایشو نہیں ہے. اگر اس طرح یہ نہیں کریں گے تو پھر ہم جائیں گے کسٹم والوں کے سامنے، ہم در نہ کریں گے، ان کو بند کریں گے اور ہم وہ خود کریں گے. صحیح ہے. سیکٹیرین وائلنس، آپ کو پتہ ہے کہ قرآن ایجنسی میں سیکٹیرین وائلنس آر فائٹنگ بہت زیادہ ہے، شیعہ اور سنی کا جو ہے. تو یہ کہیں گے کہ جرگہ والے ادھر جائیں گے، ناٹ اونلی قرآن ایجنسی بٹ جہاں جہاں پر بھی ہے کے پی کیا میں، وہاں پر جائیں گے اور ان کے درمیان صلح وغیرہ کریں گے. نو ایکسٹورشن. نو ایکسٹورشن بتخوری. سمپل سی مثال ہے کہ آپ کو کوئی وردی والا، بغیر وردی والا، جو بھی ہو، جو بھی آپ سے بتا مانگتا ہے، جسٹ انفارم اس اینڈ وی ول ڈیل. آئی ڈی پیز کی ریسٹوریشن جو ہے نا، ریپیٹریشن، جو کہہ رہے کہ سوری ریپیٹریشن یہاں پر لکھنا چاہیے تھا. آئی ڈی پیز جتنے بھی مطلب مہاجرین ہیں، آپریشن فار ایگزامپل وزیرستان سے آئے، سوات سے آئے، ابھی جو تیران راجگال میں آپریشن جاری ہے وہاں سے آئے ہیں، تو وہ آئی ڈی پیز ہمیں کال دیں گے جرگہ والوں کو کہ ہم نے واپس جانا ہے، ہمارے لیے انتظامات کرے. تو اسی دن ہے وہ ان کو
ساتھ لے کر چلیں گے. اینڈ اس کے بعد جو پوائنٹ ہے وہ ہے ڈسکریمنیٹری ایٹیچیوڈ ود پشتون اسٹوڈنٹ اینڈ لیبرس. بس پشتون جو اسٹوڈنٹس ہیں تھرو آؤٹ پاکستان، پنجاب میں، کراچی میں، سندھ میں، فیصل آباد میں، جہاں پر بھی ہو، ان کے ساتھ جو کوئی ڈسکریمنیٹری ایٹیچیوڈ ہے، ان کے ساتھ کوئی فار ایگزامپل جس وجہ سے ان کے ساتھ ایک تعصبانہ رویہ رکھا جاتا ہے کہ آپ پختون ہو، آپ طالبان ہو، آپ پٹھان ہو. اینڈ اس کو ہم ایڈریس کریں گے، ناٹ اونلی اسٹوڈنٹس بٹ جہاں پر لیبرس بھی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پٹھان کی زیادہ تر لیبر پنڈی اینڈ اسلام آباد پنجاب علاقوں میں ہوتے ہیں. اینڈ نیو عمرانی معاہدہ، اب یہ ایک شک ہے، اس کی انہوں نے پراپر ایکسپلینیشن نہیں دی، لیکن یہ کہتے کہ ایک نیا کانسٹیٹیوشن، اور ایسا کانسٹیٹیوشن جو ہماری قبائلی، ہماری کے پی کے کی جو مشران ہیں ان کے متعلق ان کو منظور ہو، وہ ہونا چاہیے. اینڈ ایوارڈس فار قبائلی ایڈیس شوڈ بی فلفلڈ. اب جو 25th امینڈمنٹ میں جو قبائلی جو فاٹا کو مرج کیا گیا تھا، ان کے لیے جو ایوارڈز دیے گئے تھے تو وہ ابھی تک فلفل نہیں ہوئے، تو وہ کہہ رہے کہ وہ بھی فلفل ہونے چاہیے، ملنے چاہیے. اچھا، ملٹری انٹرونشن، اب یہاں پر دوبارہ بات آتی کہ یہ جو کہہ رہے کہ ملٹری انٹرونشن جتنی انہوں نے سیاسی پولیٹیکل کاموں میں کیے تو اس کو آرٹیکل 6 کے ذریعے سے ان کو ڈیل کیا جائے. کے پی کے الیکٹریسٹی، بات یہ ہے کہ کے پی کے جو سینٹر کو الیکٹریسٹی پرووائڈ کری تو ان کے اوپر کچھ قرضے باقی رہتے ہیں تو وہ ان کو واپس ملنے چاہیے. اس کے بعد پوائنٹ آتا ہے نو ملٹری کورٹس اینڈ انٹرمنٹ سینٹرز. اب انہوں نے صاف صاف انکار کر دیا کہ بھائی ہم کوئی ملٹری کورس ان کوئی انٹرمنٹ سینٹر ہمیں قابل قبول نہیں، اسے ہٹاؤ. نیچرل گیس ان واٹر، اب یہ کہہ رہے کہ نیچرل گیس ان واٹر کے جو معاہدے ہیں اکارڈنگ ٹو اس ہمیں اتنا ہی پانی اور اتنا ہی گیس ملنا چاہیے جو ہمارے فار ایگزامپل ہے ادھر. بلاک آئی ڈی کارڈ شوڈ گیٹ ان بلاک کارڈ. اب جو ہمارے بلاک آئی ڈی کارڈ ہے بہت سارے لوگوں کی فار ایگزامپل کے پی کے میں بلاک ہے آئی ڈی کارڈ، تو وہ کہہ رہے کہ وہ آئی ڈی کارڈ کو ان بلاک ہونا چاہیے. اگر ان بلاک نہیں کرتے یہ لوگ تو پھر ہم فیصلہ کریں گے اور پھر ہمارے جتنے بھی آئی ڈی کارڈ ہیں ہم یہ واپس ہی دیں گے، پھر ہمیں بھی ان کی ضرورت نہیں. اینڈ آل پولیٹیکل پرزنر شوڈ بی فری، شوڈ بی ریلیز. جو پولیٹیکل پرزنر ان کو فری ہونا چاہیے. جرگا ارسٹڈ پیپل شوڈ بی ریلیز. ابھی جو جرگا منعقد ہوا ہے 11، 12، 13 اکتوبر کو، ان کے انتظامات کے دوران جتنے بھی لوگوں کو اریسٹ کیے گئے ان کو فری ہونا چاہیے. If any single person is harmed for facilitating the جرگا unprecedented reaction would be there. اگر کسی ایک بھی بندے کو تھوڑا سا بھی کوئی نقصان پہنچایا گیا یا اسے اٹھایا گیا، اسے اریسٹ کیا گیا ہے، ان بندے کو جنہوں نے جرگہ منعقد کرنے میں جرگے کے لیے زمین دی، جرگے کے لیے انتظامات کیے، ان بندوں کو، تو پھر جس کسی نے بھی اس کے ساتھ کوئی کیا اس طرح، تو پھر اس کے خلاف بہت ہی سخت کارروائی کی جائے گی. ایکشن اینڈ ایڈس آف سول پاور از ڈارک لا اینڈ مسٹ بی ایبولش. یہ ایک لا ہے جو قبائل اسلام میں پایا جاتا ہے، تو اس کو بھی وہ ختم کرنا چاہتے ہیں. ایٹ دا اینڈ وہ کیا کہتے ہیں، کے پی سی ایم اینڈ گورنر کو ایڈریس کرتے کہ آپ، ہم نے جو مطالبات پیش کیے ہیں آپ اسے اپنے کے پی اسمبلی سے ان کے لیے بل پاس کروائے. لفٹ دا بین آن پی ٹی ایم. اور یہ بھی جرگے کا ہی یہ فیصلہ ہے کہ پی ٹی ایم پر جو بین لگی ہے اسے اٹھایا جائے. اینڈ ایٹ دا اینڈ کیا ہوتا ہے، اوتھ ٹیکنگ ہوتی ہے، قسم لیے جاتا ہے، جو کہ جرگے کا پٹھانوں کا ایک روایات ہے. اچھا، اس میں سب سے انٹرسٹنگ پوائنٹ میں آپ کو بعد میں لاسٹ میں نے رکھا ہے، وومن کے لحاظ سے ایک بڑا ہی اچھا پوائنٹ ہے. وہ کیا ہے، abolition the culture of سورا، abolition the سورا کلچر. سورا کلچر جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ فار ایگزامپل اگر پٹھانوں میں کسی نے فار ایگزامپل ایک میل ہے، اس نے کسی دوسرے بندے کو مار دیا، اسے زخمی کر دیا، کچھ اس طرح سے غلط کام کیا انٹینس، تو کیا کیا جاتا ہے کہ اس کو ریپینڈ کرنے کے لیے، تو اس میں اس کی سسٹر کو یا اس کی جو بھتیجی ہے یا اس طرح سے ان کو وہ شادی کے لیے دیا جاتا ہے. پھر ان لڑکی کے ساتھ انتہائی ہی مطلب ڈسکریمنیٹری سلوک کیا جاتا ہے اس گھر میں. تو اس کلچر کو پورے جرگے نے اکٹھا فیصلہ کر لیا کہ یہ ختم ہے، آج کے بعد یہ کلچر نہیں ہوگا. سچ اے بریلینٹ ڈیسیجن. اینڈ اس کے بعد جو ہے نا، ریکویسٹ ٹو افغان گورنمنٹ، طالبان گورنمنٹ ٹو لفٹ بین آن گرلز ایجوکیشن. اب یہ ہے، انہوں نے پراپر انداز میں کہا کہ ہم یہ کوئی مطالبہ نہیں کر رہے، یہ بس ہمارا ہم سے جو ہم کہتے ہیں نا کہ ایک ریکویسٹ ہے. جرگے نے یہ اکٹھی ریکویسٹ کی، جرگے نے کیا مطلب پورے پٹھانوں نے کیا ہے افغان گورنمنٹ سے کہ آپ کائنڈلی گرلز ایجوکیشن کے بارے میں آپ نے جو بین لگائی ہے نا اس کو آپ ایبولش کریں. So this was the whole summary of this پی ٹی ایم کا جو جلسہ تھا، سوری جلسہ نہیں، جرگہ جسے پشتون عدالت کہا جاتا ہے. تو it was all about that and thank you so much. اللہ حافظ.